مفتی محمد شفیع اللہ کے بیانات سننے کے لیے یقین محکم چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سابقہ آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 دن چلے کا ذکر فرمایا۔ جو 40 دن کا اعتکاف تھا اسے ہماری زبان میں چلہ کہتے ہیں۔ 40 دن کے اعتکاف کا ذکر فرمایا اور اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ آپ 40 دن کا چلہ فرما رہے تھے تاکہ ان کی طرف اللہ سے کتاب لے کر آئیں، اور قوم نے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا، بہت بڑا ظلم کیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے انسان ہوں گے، راستہ سجائی نہ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاکا ظالما او مظلوما، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے کہ مظلوم کی ہم مدد کریں، ظالم کی ہم کس طرح مدد کریں؟ اس لیے کہ ہمارا اپنا ہے اس لیے ہم اس کی مدد کریں۔ آپ نے فرمایا نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو۔ خدا نہ خواستہ اس حال میں وہ اس دنیا سے چلا گیا کہ وہ ظلم کرتا ہوا تو یہ اندھیروں میں ڈوب جائے گا، قیامت کے اندھیروں سے اسے بچاؤ۔ اور اس کائنات میں اس دنیا میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ دنیا جہان کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک کے بارے میں ارشاد فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس کی چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ لیکن یہ مر جانے کے بعد ہے کہ شرک پر انسان مر جاتا ہے، اگر زندگی میں توبہ کر لیتا ہے شرک سے، فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ الحج یہدم ما کان قبلہ، حج پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ التوبۃ یہدم ما کان قبلہ، توبہ پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ گزرے جو اپنے دور کے بہت بڑے گناہ گار تھے، شراب کے علاوہ کوئی پیتے نہیں تھے، چوریاں کرتے تھے۔ آواز آئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ بس ادھر ہی رک گئے کہ اللہ سے میں نہیں ڈر رہا ہوں، وہاں توبہ کی، سیدھے مسجد آئے اور اللہ رب العزت نے ان کے سارے گناہ ایسے معاف فرمائے کہ آج اگر ان کا نام آتا ہے تو لوگ ساتھ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یعنی گناہ اللہ ایسے مٹاتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے ظلم کیا، بچھڑے کو معبود بنایا۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا پھر اللہ نے تمہارے اس گناہ کو معاف فرمایا۔ ثم عفونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے بہت ناراض ہوئے، حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی ناراض ہوئے، قوم سے بھی ناراض ہوئے،
وہ آگے تفصیل سے 3 جگہ پر ارشاد ہے کہ وہ ناراضگی کی کیفیت کیا تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی صفائی میں کیا کہا کہ میں نے انہیں کیوں نہیں کہا تھا؟ البتہ یہ ہے کہ سورہ اعراف میں فرمایا وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، یہ قریب تھا کہ قوم مجھے قتل کر دیتی، اس لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ان میں رہا کیوں ہے، جدا ہو جاتا ہے ان سے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو ان کا خیال رکھ رہا تھا۔ تقریباً 12,000 لوگ ایسے تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، باقی سب نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تلقین فرمائی کہ ہر گناہ کے بعد توبہ کر لینی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے توبہ کی، ان کے دل میں اللہ نے یہ بات بٹھا دی، پشیمان ہوئے اپنے اس فعل پر۔ تو اللہ نے فرمایا ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا عنکم تم سے، من بعد ذالک، اس بہت بڑے گناہ کے بعد تمہیں معاف کر دیا، ذالک لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اپنی نعمت کو اس پر بڑھاتا رہتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت بڑا سخت ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو اللہ کے انعامات کا شکر گزار رہتا ہے اللہ اس سے وہ انعامات واپس نہیں لیتا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میرے پاس یہ اللہ کی نعمت باقی رہے، اس نعمت کا اللہ کے سامنے شکر گزار رہے۔ اللہ نے بیوی کی نعمت عطا فرمائی، بچوں کی نعمت عطا فرمائی، گھر کی نعمت عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی، دنیا کی نعمت عطا فرمائی اور آسائشیں عطا فرمائی۔ اگر ان میں سے ایک آسائش اللہ لے لیں خدا نخواستہ تو انسان کی زندگی جیرن ہو جائے۔ اللہ کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ شکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کیا حال ہے تو آپ کے ہمارے منہ سے یہ جملہ نکلنا چاہیے الحمدللہ۔ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس ذات نے ہم پر انعامات کی بارش کر دی۔ فرمایا کہ لعلکم تشکرون، اللہ نے تمہارا گناہ معاف کر دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ آگے آ رہا ہے کہ گناہ معاف کس طرح ہوا تھا۔ یہ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کرم فرمایا کہ بس ایک دفعہ تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے کہہ لو اللہ مجھے معاف فرما، اللہ سارے پچھلے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، وہ سنیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا، فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کتاب سے مراد تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، وَالْفُرْقَانَ، معجزات دیے، وَالْفُرْقَانَ، حق و باطل میں فرق کرنے والی قوت اور صلاحیت دی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کر لیا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، توبہ کرو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، رجوع کرو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ ہر انسان کو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ کی صورت اللہ نے یہ مقرر فرمائی فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو پھر تمہاری توبہ قبول ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کی 3 صورتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، دوسرا یہ تھا کہ جو لوگ بچڑے کی پوجا میں شریک نہیں ہوئے وہ ان کو قتل کریں جو شریک ہوئے تھے۔ باپ ہے، اگر باپ شریک ہوا تھا تو بیٹا نہیں شریک ہوا، بیٹا باپ کو قتل کرے۔ بیٹا نہیں شریک ہوا تھا یا باپ نہیں شریک ہوا تھا، بیٹا شریک ہوا تھا تو باپ بیٹے کو قتل کرے۔ قریبی رشتہ دار کو قتل کرے، جو شریک نہیں ہوئے تھے وہ قتل کریں ان کو جو شریک ہوئے تھے بچڑے کی پوجا میں۔ تیسری صورت یہ تھی کہ اندھیرے کے اندر ان کو چھوڑ دیا جائے ننگی تلواروں کے ساتھ، یہ تلواریں چلائیں آپس میں ایک دوسرے پر، جو مر گیا اس کی توبہ قبول ہے، جو زخمی ہو گیا اس کی بھی توبہ قبول ہے۔
یہ طریقہ کار تھا۔ اللہ نے فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مرتد کی سزا قتل تھی، معافی کی کوئی صورت نہیں۔ جیسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہے کہ اگر چور کی چوری ثابت ہو جائے، گواہ ثابت ہو جائیں، پھر وہ بندہ معاف بھی کر دے، میری دکان سے بھی چوری جو ہوئی ہے میں نے معاف کر دیا، اس کے معاف کرنے پر یہ نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، بے شک یہ معاف بھی کر دے۔ کیوں؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ ثابت ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ معاف فرماتے ہیں، لیکن چوری ثابت ہو گئی پھر معافی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اگر کوئی بندہ مرتد ہو گیا، مرتد کہتے ہیں اپنے مذہب سے پھر جانے کو، اپنے مذہب سے واپس پھر گیا کسی دوسرے مذہب کی طرف، تو مرتد کی سزا قتل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، کوئی معافی نہیں، کوئی اور دوسری صورت نہیں۔ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی بندہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں۔ کافروں کی کئی اقسام ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ مرتد ہے، یہ زندیق ہے، یہ منافق ہے، یہ اقسام ہے کافروں کی۔ تو فرمایا کہ یہ جو مرتد ہے، اپنے دین سے پھر جانے والا، تو اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ 3 دن تک اسے مہلت دی جائے کہ آپ واپس آ جاؤ، توبہ کر لو۔ اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو فرمایا 3 دن کے بعد اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اسلامی حکومت اسے موت کی سزا دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں، دنیا کے ہر ملک میں باغی کی سزا قتل ہے۔ جو بندہ کسی اپنے ملک سے بغاوت کرے، اپنی فوج سے بغاوت کرے، اپنے اداروں سے بغاوت کرے، اپنے راز غیر مسلم کو بتایا جا کر، یہ باغی ہے، اور باغی کی سزا قتل ہے۔ تو یہ اسلام اور دین کا باغی ہے۔ جو اپنے دین کا باغی ہے اس کو توبہ کی مہلت دی جائے گی، وہاں مہلت کا تصور ہی نہیں تھا۔ فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائیں گے، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ اللہ بہت بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ وہ اس لیے توبہ نہیں قبول فرماتا کہ تم حقدار ہو، توبہ وہ اس لیے قبول فرماتا ہے، الرحیم، وہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، تمہارے گناہوں کو بھی دیکھتا ہے، نعمتیں کم بھی نہیں کرتا۔ فرمایا اس لیے نہیں کہ تم حقدار ہو یا تمہارے اندر کوئی بہت بڑی صلاحیتیں ہیں، فرمایا وہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اس وجہ سے وہ انعامات کا سلسلہ منقطع نہیں فرماتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔